السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے تو ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب فرما لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام میری ویڈیوز ان دوستوں کی خدمت میں فوراً پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، 18 دسمبر سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے درمیان، جو ہم ایک افغان پاک بارڈر پر جو فینس لگا رہے ہیں یا باڑ لگا رہے ہیں اور جس کا 94 یا 95% تک کا حصہ مکمل ہو چکا ہے پاک فوج کے قربانیوں سے، کاوشوں سے، اس کے حوالے سے پہلے افغانستان کے لوکل کمانڈرز نے اعتراض اٹھایا، پھر اس کی جو درمیان کی قیادت ہے انہوں نے اعتراض اٹھایا، پھر کبھی میٹھی باتیں کبھی کڑوی باتیں، اور اب صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ افغانستان کے جو آرمی چیف ہیں قاری فصیح الدین، انہوں نے ایک بہت ہی دھمکی امیز بیان دیا ہے جسے انگریزی اور اردو اور پشتو میں بیک وقت شائع کیا گیا ہے، نشر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ جو فینس لگ چکی ہے وہ لگ چکی ہے، اب اس کے بعد انف از انف، پاکستان کو کسی بھی صورت میں مزید جو ہے وہ باڑ لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور ان کے اس اعلان کے ساتھ ہی افغانستان کی جو بدری فوج ہے 131 اسے پاک افغان بارڈر پر تعینات کر دیا گیا ہے، اور افغان آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ طور پر 80,000 کے قریب افغان فوج جو ہے وہ بھرتی کر لی ہے، اسے بھی پاک افغان بارڈر پر تعینات کیا جائے گا۔ وہ ابھی تک پاک افغان بارڈر کو ڈیون لائن کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک جو ہے بارڈر ہے اور اسے جو اقوام متحدہ ہے وہ بھی تسلیم کرتی ہے اور پچھلی افغان حکومتیں بھی تسلیم کرتی چلی آ رہی ہیں، لیکن طالبان جو ہے وہ اسے ایک جو ہے ڈیوڈ لائن کہتے ہیں یا ایک متنازع جو ہے جگہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ ایک بین الاقوامی سرحد ہے اور پاکستان کو یہاں اپنے علاقے میں ہر قسم کی تعمیرات کرنے کی آزادی حاصل ہے اور یہ ہمیں بین الاقوامی جو قانون ہے وہ بھی اجازت دیتا ہے۔ اسی تناظر میں کل ISI کے ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے جس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر بھی شامل ہوئے ہیں اور DG ISI نے انہیں بریفنگ دی ہے۔ پاکستان اصل میں کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح افغانستان کے ساتھ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے، کیونکہ پاکستان نہیں چاہتا کہ افغانستان کے ساتھ یا طالبان حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تصادم پیدا ہو۔ پاکستان کی خواہش ہے کہ ہماری جو مشرقی سرحدیں ہیں ہماری ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے اور ہماری مغربی سرحدیں جو ہیں وہ خاموش رہنی چاہیے، وہاں امن ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو طالبان ہیں وہ پہلے روس کے ساتھ پھر امریکہ کے ساتھ لڑتے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی یہ مشکل نہیں ہے، کبھی وہ تاجکستان کو دھمکی دیتے ہیں، کبھی وہ رشیا کو دھمکی دیتے ہیں، اب وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک پروفیشنل فوج ہے اور پاکستان اب تک انتہائی صبر جو ہے کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں افغانستان کے ساتھ طالبان حکومت کے ساتھ تصادم نہیں چاہتے، اور اسی افغانستان کی وجہ سے پاکستان پچھلے 20 سال کے دوران 70 سے 80 ہزار شہادتیں بھی پیش کر چکا ہے، ہمارا بے پناہ انفراسٹرکچر بھی تباہ و برباد ہوا ہے، ہم نے دہشت گردی کے افریت کو بھی بھگتا ہے، اور پاکستان کے لیے پوری دنیا میں ایک بڑی بدنامی بھی ہوئی ہے، اور پاکستان پچھلے کئی سالوں سے 40 سے لے کر 50 لاکھ تک افغان جو ہے مہاجرین ان کی میزبانی بھی کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اسے صلہ یہ دیا جا رہا ہے جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے، اور اس بات پر جو ہے بھارت، امریکہ اور اسرائیل اور وہ طاقتیں جو پاکستان کی مخالف ہیں وہ خوشی منا رہی ہیں کہ وہی طالبان جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان کی مدد کرتا آیا ہے، امریکہ کا بھی یہی ہمارے اوپر الزام ہے کہ پاکستان کا کردار دوہرا رہا ہے کہ ہم سے ہی پیسے لیتا رہا ہے اور طالبان کو بھی وہ سپورٹ کرتا رہا ہے۔ اب وہی طالبان جو ہیں وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ غنی حکومت نے کبھی بھی پاکستان کو اس فینس کے حوالے سے نہیں روکا، اب طالبان جو ہیں وہ
مسلح فوج لے کر پاک افغان بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم آپ کو یہ فینس نہیں بنانے دیں گے. حالانکہ ہمارے آرمی چیف کہہ چکے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے ہیں یہ امن کی بار ہے، کیونکہ اس بار کی تعمیر سے دونوں ممالک کے درمیان دہشت گردوں کا آنا جانا بالکل رک جائے گا. اب بھی 94 یا 95% کی بار کی تعمیر سے تکمیل سے دہشت گردی کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. جب یہ پوری بار مکمل ہو جائے گی تو پھر کسی بھی ملک سے کسی دوسرے ملک میں دہشت گردوں کا آنا جانا بالکل ناممکن ہو جائے گا، اور اسی سے دونوں ممالک میں امن قائم ہوگا. نہ پاکستان سے لوگ جا سکیں گے غیر قانونی طور پر افغانستان میں، نہ افغانستان سے پاکستان میں آ سکیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ یا داعش کے لوگ پچھلے 2-3 مہینوں کے دوران پاکستان میں کافی سارے 2-3 درجنوں قریب حملے بھی کر چکے ہیں. لیکن اس میں اب طالبان جو ہیں وہ ان کی حکومت آڑے آ رہی ہے. بہرحال کل جو آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ہر صورت میں باڑ کی جو بقیہ حصہ ہے اسے بھی مکمل کریں گے، لیکن ہم کسی بھی جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ طالبان کے ساتھ ہمارا تصادم بھی نہ ہو، اور اسے ہم ڈپلومیٹک لیول پہ جو ہے سفارتی سطح پر اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اپنی جو خود مختاری ہے، اپنی جو ایک آزادی ہے، اسے بھی کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان دنوں اس جو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے صورت حال اب تصادم کی طرف جو ہے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کرے. پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ پہلے ہی غیر مستحکم نظر آ رہے ہیں. پاکستان کی معیشت وہ بھی کمزور ہے. ان حالات میں خدا نخواستہ اگر پاک افغان بارڈر پر کسی قسم کی جارحیت ہوتی ہے یا تصادم ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے اور بھی مشکلات پیدا کرنے کا موجب بن سکتا ہے، اور اس سے بھارت کو بھی شے مل سکتی ہے کہ وہ بھی کوئی شرارت کرے. بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن آج تک کی صورت حال یہی ہے کہ افغانستان کے آرمی چیف قاری فصیح الدین نے کھول کر پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ اب ہم کسی بھی صورت میں فینس جو ہے وہ مزید نہیں لگانے دیں گے، اور اپنی بدری فوج جو ہے 313 وہ پاکستان کے خلاف پاک افغان بارڈر پر تعینات کر دی گئی ہے. ناظرین کرام، اب سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک اجازت. السلام علیکم.